بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقت کے بادشاہ نمرود کا نہ چاہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی، آپ نے کیسے پرورش پائی، اور جب آپ نے اپنے والد آزر کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا تو ان کا رد عمل کیا تھا۔ اور اس ویڈیو میں 4 پرندوں کے معجزے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے دن اس آگ میں رہے اور نمرود کیسے فوت ہوا، یعنی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مصر جانے سے پہلے کی مکمل زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آزر اور آپ کی والدہ کا نام امبلا تھا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر ادر میں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے جو مذہب اس وقت جاری ہے اور جن بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نمرود یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیسے کہہ دیا ہے کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائیں گے؟ تو نجومیوں نے جواب دیا کہ اسی سال اس شہر میں ابراہیمی نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ذریعے آپ کا یہ سارا نظام اور حکومت پاش پاش ہو جائے گی۔ نمرود نے جب یہ سنا تو اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ اس سال میں جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب آپ کی والدہ تک یہ بات پہنچی تو آپ پریشان ہو گئیں۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ اب انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے ایک غار تلاش کی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس غار میں ہوئی۔ لیکن آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئیں۔ دودھ پلانے کے لیے آپ غار میں جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ اسی غار میں آپ 5 سال کے ہو گئے۔ جب آپ اس غار سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیزیں آنا شروع ہوئیں، تو آپ کے والد نے تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا، ماں میرا پالنے والا کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا، میں ہی ہوں، کیونکہ تیری پرورش میں نے کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو اس پر ماں نے جواب دیا کہ تمہارا باپ آزر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ نمرود بادشاہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئی اور فرمایا، خبردار، آئندہ ایسی باتیں زبان پر نہ لانا۔ تجھ کو کیا معلوم کہ نمرود تو سارے علاق کا مالک ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن نہ ہوا اور فرمانے لگے، آخر دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ والدہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازنے والے تھے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملنے والی تھی، اس لیے آپ کے دل میں ہر طرح کی باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ زمین و آسمان کیسے پیدا ہو گئے اور ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ دراصل یہ پاکیزہ خیالات اللہ کی طرف سے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا۔ آپ کے والد بھی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اب چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملنے والی تھی اور لوگوں کی ہدایت کا کام آپ سے لیا جانے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے سارے دروازے آپ پر کھول دیے اور آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا اور آپ کو ہر طرح کی دلیلیں بھی سمجھا دی تاکہ آپ کو کسی میدان میں شکست نہ ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں عرب کی مثالیں موجود تھیں۔ اب آپ نے تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے فرمایا، ابا جان، آپ اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے؟ اس طرح آپ نے ہر طرح سے اپنے والد کی تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔
آپ کے جواب میں آزر نے کہا، اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ایک دراز مدت تک میرے سامنے سے چلا جا۔ لیکن آپ نے صبر کیا اور وہاں سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے فرمایا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو انہی مورتیوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم بھی غلطی پر ہو اور تمہارے بڑے بھی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ بے چین ہو گئے اور پریشان ہو گئے اور آپ سے کہنے لگے، کیا آپ واقعی ہمارے سامنے سچی باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ان کے اس فضول سوال کا جواب یوں دیا، تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں پوری بصیرت کے ساتھ اس کی شہادت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں کو روکنے کے لیے پورا زور لگا لیا اور کسی قسم کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ پڑا، تو آپ نے سوچا کہ اب مجھے اپنی تبلیغ کا طریقہ بدل کر دوسرا رخ اختیار کرنا ہوگا تاکہ لوگ بتوں اور ستاروں کے بارے میں بھی جان سکیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے۔ آپ نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا اور فرمایا، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ جلدی ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں سمجھتا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، تو مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ لے، پھر انہیں اپنے ساتھ پال تاکہ وہ تجھ سے منحوس ہو جائیں، پھر ان کے ٹکڑے کر دے، ان ٹکڑوں کو ملا کر 4 پہاڑوں پر رکھ دے اور پھر ان کو بلانا، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ دوسری طرف وقت کے بادشاہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ اپنی بادشاہت کے لیے فکر مند ہو گیا، اس لیے وہ بھی مشرکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجومی اس سے پہلے ہی خبردار ہو چکے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں لے آئے۔ باقی سب نے نمرود کو سجدہ کیا، لیکن آپ نے سجدہ نہ کیا۔ اس پر نمرود غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جب نمرود نے آپ کے الفاظ سنے تو بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اس میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اس نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے ایک ایسا سوال کیا جس کا وہ جواب نہ دے سکا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ یہ سن کر نمرود غصے میں آ گیا۔ ادھر قوم بھی اپنے بتوں کی وجہ سے بہت غصے میں تھی۔ اب انہیں نمرود کا بھی ساتھ مل گیا، چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے دیا تھا، اور وہ یہ مشورہ دینے کے لیے ایک بوڑھے شخص کے بھیس میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے آگ جلانے کی تیاری شروع کر دی۔ سارے شہر کے لوگ 1 ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر ان لکڑیوں میں آگ لگا کر اس میں دھونکتے رہے، آگ کو بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے کہ کوئی پرندہ بھی اس سے گزرے تو جل جائے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آپ کو آگ میں کیسے ڈالیں؟ آگ کے پاس جانا تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تب ایک بار شیطان پھر آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ اسے منجنیق میں رکھ کر آگ میں گرا دو۔ منجنیق پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے قلعوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اس طرح قلعوں کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب ان لوگوں نے آپ کو منجنیق پر بٹھایا۔ جب اس کے ذریعے آپ کو آگ میں گرایا جانے لگا تو تمام فرشتے پکار اٹھے، یا رب، آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا، میرے لیے مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔
جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جس ذات کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ علیم و خبیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے گا اس پر میں راضی ہوں۔ اور آخرکار کافروں نے آپ کو اس عظیم دہکتی آگ میں پھینک دیا، اور اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو پاک ہوا، دوسری طرف قدرت ان پر ہنس رہی تھی۔ ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایسی راحت کبھی نہیں ملی جیسی ان 7 دنوں میں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اگر باری تعالیٰ یہ نہ فرماتے تو آگ اس حد تک ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک کو برداشت نہ کر پاتے۔ دوسری طرف شیطان کی تدابیریں دھری کی دھری رہ گئیں، کافر ناکام ہو گئے۔ وہ لوگ تو خیر آپ کے دشمن تھے ہی، چھپکلی نے بھی دشمنی دکھائی۔ باقی جانور تو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور چھپکلی پھونکے مار رہی تھی۔ چھپکلی آج بھی انسانوں کے لیے مضر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 روز رہے، پھر آپ باہر نکل آئے۔ آپ کے زندہ معجزے کو دیکھ کر آپ کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کی چچا زاد بہن سارہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ آپ کا ان سے نکاح ہو گیا۔ نمرود اور اس کی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھانجے لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود پر اللہ کا عذاب مچھر کی صورت میں آیا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا اور سر کو دیواروں سے ٹکراتا ہوا مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جنہیں بعد میں نبوت ملی، اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے مصر تک پہنچ گئے۔